الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں بات یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو اس کی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مگر ایمان میں یہ بات ہے کہ وہ جس طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، قرآن پاک کی بات ہے یہ، کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن تمہارے وہ بات شعور میں نہیں آتی۔ تم لاکھ سوچنا چاہیں گے، لاکھ عقل لڑانا چاہیں گے، لاکھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تمہاری عقلوں سے پرے ہے وہ بات، وہ کیسا زندہ ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور اسی پہ اہل سنت الجماعت کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ اور اس میں یہ بات کی بھی آپ کو خبر دی گئی ہے
کہ اللہ کی راہ میں مارے جانا. خالی کھا کے پی کے موٹے ہونے کے لیے زندگی نہیں دی گئی ہے، یا لیے کما لیے کر لیے نہیں ہے. اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو زندگی وہ زندگی ہے. یہ بھی تو زندگی ہے، اس کو زندگی نہیں بولا جا رہا. مرنے کے بعد وہ بھی خدا کی راہ میں مارے گئے تو زندگی ملتی ہے. تو اسی لیے ہر ایک کو یہ خواہش رکھنا چاہیے کہ میری موت آئے تو اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. اور اس کے مختصر بات یہ ہے کہ جیسی ابھی مولانا باقر صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے، جہاد، شوق جہاد ہونا چاہیے، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے طور طریقوں کے حفاظت کے لیے، اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے جو کام کرتے ہوئے انسان موت قبول کرتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں مارا جانا ہے، وہی جہاد ہے. اب جہاد کے لیے تلواراں بما لے کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سرکار کے گستاخ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں، یہ جہاد ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی ذلت ہو رہی ہے، آپ وہ ذلت برداشت کر رہے ہیں تو یہ جہاد ہے. انہیں آپ کو گالی دے دیا، یا انہیں آپ کو تھپڑ مار دیا، یا انہیں آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، آپ کے پیسے بند کر دیا، آپ سے انہیں آپ کو جو ہے نقصان پہنچا دیا، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر اس نقصان کو قبول کرنے کا نام جہاد ہے. نہیں میں ان سے ایسا کروں گا تو انہیں میرے سے تعلقات توڑ لیں گے. اپن ہی توڑ لینا پہلے تعلقات، انہیں توڑنے تک فرصت کہیں کو، اپن ہی ان کو دور کر دینا، چاہے وہ کوئی رہو. بہت مصیبت آتی، بعض وقت تو کھانے کو کھانا بھی نہیں رہتا. وہ قبول کر لینے کے بعد ہی اللہ کی راہ میں مارا جانا کے صیغے میں آتے. بھوکے رہنا، پیاسے رہنا نہیں، میرے کو پیٹ کو بھی برابر ملنا، میرے کاروبار بھی اچھے چلنا، میرے کو جو ہے سب ہونا، کوئی مصیبت نہیں آنا، میں اللہ کا بھی کام کروں گا. تو پھر بھگونے لے کے پھرا کرو. آپ اہل سنت جماعت نہ کو بولو. اب جو اتنے لوگ بھگونے لے کے پھر رہے ہیں، جتنے لوگ اقامت دین کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کا موٹو کیا رہتا؟ دنیا کمانا. اب اس کے ذریعے سے ان لوگ جو ہے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے. وہ یہ نعرہ دے کے جا کے ان سے ملتے. آخر یہ غیر مسلموں سے ان کی ملاقات کس لیے ہے؟ کبھی غور کریں. ان کو دین نہیں پھیلا رہے ہیں. ایسا دین پھیلاتے تو آج مودی بھی مسلمان رہتا. کدھر باتیں کر رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں یہ بات؟ ارے یہاں تو مصیبت ہی آتی. جیسا اب ہم لوگ اہل سنت جماعت جب نکلتے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہنے بولتے ہیں، انہوں انتشار پیدا کر رہے ہیں، انہوں لڑا رہے ہیں، ان کو سلام کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، فاتحہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، ہاں، اور جو ہے نا یزید پلید کو کافر بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں. ہم بولیے تو ہم تو بولیں گے ضرور. مسجدوں میں ارے بھائی صاحب یہاں مسجد میں سب لوگ آتے، کئی کو آتے سب لوگ مسجد میں؟ ہاں، جو مسجد میں اللہ کا ماننے والا آنا، سب کئی کو آتے. رسول پاک کا ماننے والا آنا، امام حسین کا ماننے والے آنا، غوث اعظم کا ماننے والا آنا، خواجہ غریب نواز کا ماننے والا آنا. مسجد میں سب آتے. کیسا تم کیسا کمیٹی والے اجازت دیتے سب آنے کی؟ کمیٹی کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے ہے. نہیں انہوں آئیں گے ہمارے پاس سب آتے، نہیں آنا سب. اسی کو جہاد بولتے. اس سے مقابلہ کرنا، انہیں لڑنے کو آیا. تو اب تو یہ ہے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ، ہماری نماز اس کے ہماری ساتھ. تو نماز اس کی نہیں رہتی، نماز اللہ کی ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کرنا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم رسول پاک سے محبت کرو، اور تم رسول کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ کے بول رہے اللہ کی نماز ہے. وہ اللہ کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ باتیں جو سمجھائی جاتی ہیں یہاں اہل سنت جماعت کے اسٹیج پر، وہ اسی لیے سمجھاتی ہے کہ آپ کو خالص مومن بنایا جاتا ہے. آپ سچے مومن بنو، یہی جہاد ہے. بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جہاد ہے. بدعقیدہ کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا جہاد ہے. بدعقیدہ کو داماد نہیں بنانا جہاد ہے.
بدعقیدہ کو منہ توڑ جواب دینا ہے، بدعقیدہ سے رشتہ داری توڑ لینا ہے۔ بدعقیدہ 2 لاکھ روپے بھی دیا تو اپنے یہی معاملی زندگی کو برداشت کر لینا جہاد ہے۔ اس کے کروڑوں روپے، اس کے لاکھوں روپے، اس کے جو ہے نا رشتہ داری، اس کی جو ہے نا ہمدردیاں نہیں ہونا۔ ہم کو بدعقیدہ کی ہمدردی نہیں چاہیے، ہم بھوکے پیاسے رہیں گے، آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں سے پیدل چلے جائیں گے، آپ کی کار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنا جذبہ پیدا کرنا اور اپنے لوگوں سے مل کے رہنا۔ ہمارے کہنے کیا ہے معلوم؟ اپنے لوگوں سے لڑائی ہے، غیروں سے محبت، غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم۔ اپنے سنیوں سے نہیں ہے، سنیوں سے لڑتے رہتے، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے۔ یہ دیکھو نا، سنی ہے، کچھ بھی بولا میرا بھائی سنی ہے، انہیں میرا بھائی سنی ہے، وہ میرے غوث کو چاہنے والا ہے، میرے خواجہ کو چاہنے والا ہے، یا علی بولنے والا ہے، یا غوث بولنے والا ہے۔ اس سے ہم چاہیے کسی طرح نبھا کے لے کے چلنا، نہیں اس سے تو لڑتے نہیں۔ انہوں بہت تیز بولتے تھے، ایسا بولتے کیا تیز ہو؟ اچھا کرا وہابی کو بولا، وہ میرا بھائی ہے۔ جو وہابی کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو رافضی کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو مہدوی کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو معتزلی کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو خارجیوں کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو ناصبیوں کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو یزیدیوں کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو دیوبندیوں کو بولا وہ میرا بھائی ہے، جو صلح کلیوں کو بولا وہ میرا بھائی ہے۔ سمجھے؟ اب آپ جو ہے ابھی آپ تفصیل سے سن لیے نا جہاد کے مفہوم، ہجرت کے مفہوم کو۔ ابھی آپ دیکھو علمی باتیں یہ ہے، علم اس کو کہتے ہیں۔ علم سے دور ہے، آپس میں لڑ رہے۔ ہاں، انہوں رافضیوں کی محبت میں جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں، یہ تک نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ رافضیاں ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کو گالی مت دو۔ تو ہم اس کا رد کر رہے ہیں کیونکہ ہم حقیقت میں اہل سنت جماعت ہے، اس لیے ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت استغفر اللہ معاذ اللہ، اہل بیت اطہار کو خارجیاں گالی دیتے ہیں۔ خوارج ہیں جو اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتے ہیں۔ رافضی ہیں جو حضرت امیر معاویہ، سارے صحابہ یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت جماعت ہیں، نہ ہم خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، اس لیے ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور سنیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پیغام اہل سنت جماعت کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو زندگی ملے گی، ان کی محبت میں ملاقات کریں گے۔ ہاں نہیں بھائی سب سے مل کے رہنا، سب سے مل کے جب رہ رہی تو پھر ہم سے کیوں نہیں مل رہی؟ بھائی تم بول رہے نا سب سے مل کے رہنا کلمے کی بنیاد پر، سچا کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تم ہم کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے؟ تم ہم کو کیوں برا سمجھ رہے؟ تو پتا چلا برے تم ہیں، حقیقت میں رسول پاک کے غلام ہم اہل سنت جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، مولا علی کو بھی ماننے والے ہیں، امام حسین کو بھی ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ کا بھی دم بھرنے والے ہیں، یا علی بھی کہنے والے ہیں یا صدیق اکبر بھی کہنے والے ہیں۔ اس لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مارا گیا ہے اسے تم مردہ مت کہو، کہنے پہ پابندی ہے، مت کہو وہ زندہ ہے، مگر حقیقت میں ایسا زندہ ہے جو تم کو اس کی حقیقت نظر نہیں آتی، تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ باتوں کی بھی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بولتے کچھ بھی ہو کلمہ تو پڑھ رہا نا، کچھ بھی ہو نماز تو پڑھ رہا نا، کچھ بھی ہو، تو ہم بولتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دیکھو کہ یہ یزیدی ہے یا حسینی ہے۔
اصل میں چھپے چھپے یزیدیہ ہیں، چھپے چھپے صحابہ کے دشمن ہیں، چھپے چھپے اہل بیت کے دشمن ہیں، بظاہر تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اس دھوکے سے پردہ اٹھا کر صحیح اہل سنت جماعت کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، صحیح اہل سنت جماعت کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی پر ہم کو کاربند رہنا ہے، اور یہی ہے۔ اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے، جتنے یہاں احباب تشریف فرما ہیں، تمام میرے سنی بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کے تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ جامع مسجد افضل گنج میں جو پہلا مرکز اہل سنت ہے، اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں، اور احباب کو لانے کی آپ کوشش کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، اپنے اپنے تمام فونوں پہ جتنے گروپ ہیں اہل سنت جماعت کے، اس گروپ میں یہ بات پھیلا دیجئے کہ آئندہ اتوار آپ کثیر تعداد میں تشریف لائیے۔ اور الحمدللہ میلاد پاک کا مہینہ اس مہینے کے بعد آمد ہے میلاد پاک کی، اس کے بھی ہم کو پروگرام کرنا ہے۔ آپ حضرات جہاں جہاں پروگرام رکھانا چاہتے ہیں ہمارے کو اطلاع دیجئے، انشاءاللہ میلاد پاک کے بھی پروگرام ہوں گے، اللہ چاہا تو کمپٹیشن بھی ہوں گے، اور اللہ چاہا تو اردو گھر کا پروگرام بھی ہوگا۔ تو ہم جو ہے یہ پروگرام بناتے رہیں گے، آپ لوگوں کا ساتھ کی ضرورت ہے، اور اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ جتنا حصہ لیں گے وہی بات ہوگی جو جہاد کرنے، جیسا ابھی ہمارے باقر صاحب نے اچھی بات کہی کہ ہمارے نعت خواں نعت گو حضرات کو چاہیے کہ ایک دو شعر ایسے پڑھیں جو گستاخوں کو جواب دیں، ایک نے پوری نعت پڑھ دیں۔ کرنے رسول پاک کے گستاخ کا کرنے رسول پاک کے خاتمہ کرنے رسول پاک کے گستاخ کا، میرا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کرنے کے خاتمہ کیا ہے وہ، کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے، یہ میرا شعر ہے۔ کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے، ہم کو یہ وہ نہیں چاہیے، اب یہی ہے۔ تو تلوار صرف لوہے کی تلوار نہیں، زبان بھی تلوار بنتی، تو اسی لیے اشعار بھی تلوار بنتے۔ سرکار نے خود فرمایا نا، جب عبداللہ رواحہ جب شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھ رہے ہیں ایسے، انہوں کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں یہ پڑھ رہے تھے، اب اے کافرانے مکہ دیکھو، تمہارے تن سر پہ نہیں رہیں گے، ہم وہ کام کریں گے، یہ شعر پڑھ رہے تھے انہوں۔ تو حضرت عمر رو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ہمیشہ بتاتے رہتے ہمارے کو رستہ، بتا کہ فاروق اعظم ہے، تو انہوں بولے تو سرکار بولے اے عمر پڑھنے دو اشعار، ان کے اشعار دشمنوں، گستاخوں اور کافروں کے سینے میں تیر کی طرح چبھتے ہیں، تو دشمنوں کو جلانا بھی چاہیے۔ یہ ہمدردیاں آپ اپنی طرف رکھ لو، بولے کس کو بھی، اب یہ بات پھیلائیے، آپ اس بات کو پھیلائیے، نوجوانوں کو قریب کے گستاخان رسول کو معافی نہیں ہے۔ اور ابھی پیاری بات بتائی، اسی میں بڑے بڑے علماء کھپ کے آج جو ہے کیا حال کر دیے، بیچارے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھا دیے، نہیں انہوں وہاں ایف آئی آر کٹانا تھا، کہتے وہاں جانا تھا، ایک ایف آئی آر، کہاں کا ایف آئی آر، سامنے گستاخ ٹھہرا ہوا ہے، سب سے ایف آئی آر یہی چھے۔ یہ ہے، یہ فکر کس کو بھی، بڑے بڑے عالم بن گئے، محقق بن گئے، بڑے مجدد بننے جا رہے لوگ، بڑے کیا کیا کی بن گئے، مگر اتنی بات نہیں سمجھے، عشق کی بات، پھر اپنے آپ کو عاشق بھی بول رہے ہیں۔ ایسی عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عاشقوں کی ضرورت ہے۔ ہاں کہاں لے کے جانا ہے، اس واسطے سے ایسے لوگ، کسی کی ویڈیو آپ لوگ مت وہ کرو، کوئی سا بڑے سے بڑا عالموں کو نہ کرو، کیونکہ ان کا کوئی عشق نہیں ہے، خالی مفاد کی خاطر لوگوں کو جمع کر لینا، لوگوں کو جو ہے وہ بیان کرنا، اور کہنے اس واسطے سے غلط جو ہے یہ کر رہے، کبھی یزیدیوں کی تائید کر دے رہے ہیں، خارجیوں کی کر دے رہے ہیں، کبھی رافضیوں کی کر دے رہے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی بول دے رہے ہیں، جو چاہے منہ میں آ کے وہ بول دے رہے ہیں۔ ان کا کچھ دنیا ہونا، ہمارے کو دنیا نہیں ہونا، ہم کو رسول پاک کا دامن ہونا۔ آپ فیصلہ کرو کیا ہونا، کیا ہونا، دامن ہونا، سب بس سرکار کا دامن ہے۔ تو اب کسی یہ جو ہے تمام لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دو، آپ اب صرف اپنی بات پھیلاؤ، یہی بات حقیقت ہے۔ ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیے نا آپ، باقر صاحب تو سامنے کتاب رکھ کے کرے نا، یہ کتاب انہوں بھی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن شیطان ان کی سمجھوں پر
ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس لیے بول نہیں سکتے ان کو دوسرے انداز میں شیطان بھٹکاتا۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ گستاخان رسول کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، کسی کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے فتویٰ لیتے کیا، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں؟ پھر دشمن کے لیے کیا فتوے کی ضرورت ہے؟ فتویٰ اتوا نہیں ہے، دل کا تقویٰ چاہیے۔ دل جو بولتا ہے وہ کر۔ یہ بڑے بڑے علماء آج کل کے نہیں رہے، سب گئے بہ گئے، سب مال دولت، برطانیہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، صلح کلی کی دعوت ہے۔ صلح کلی پہ ہماری 10,000 کلیاں، کوئی ہمارے میں صلح کلی نہیں ہے۔ ہم سب سرکار کے لیے ہیں، سرکار کے لیے جینا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اس پہ قائم و دائم رہیں گے تو ہماری زندگی ہے۔ ہم جو پیغام دے رہے ہیں آپ اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیجئے۔ آئندہ اتوار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیے، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاسفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، احمد لیس مثلک احد مرحبا مرحبا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، کیف شق القمر بإشارته معجز الادعاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی انکا مدعا 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 سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، ھذا قول غلامک عشقی منہ یا مصطفیٰ سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں آپ کی اعلیٰ صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضا حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے مولا ہماری اجتماع کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و موذی امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پترات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کے ہولناکیاں پریشانی تیرا ساحر میں عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت ان سے عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اتحاد کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینا اور درگاہ دینے والا میلاد منانے والا بنا میرے والا اللہ ہمارے میلاد کے پروگراموں کو کامیابی عطا فرما کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی عطا فرما اور اس اجتماع میں تعداد کو بڑھا میرے مولا اور کثیر تعداد میں اجتماع میں لوگ شریک ہوں ایسی توفیق عطا فرما ہم پر رحم فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم